عرب تو اس قسم کے لوگ تھے نا کہ مہمان آنے سے پہلے یہ نہیں آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. دیکھیں نا، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ تو مہمان کی بد اکرامی ہے، بے اکرامی ہے کہ اسے پوچھا جائے آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. بھائی مہمان آ گیا، آپ کے پاس جو مہیا ہے آپ اس کو کھلاؤ. اگر کوئی بہت ہی زیادہ مسکین اور غریب ہے، کم از کم ایک پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے نا. اول درجہ تو مہمان کا اکرام ہے، لیکن اگر غربت کے اندر ہے تو ایک پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے. جیسے کوئی مہمان ہے، بھائی آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کیا مطلب؟ کم از کم میرے پاس نہ آنا، جہاں ٹھہرے ہو وہاں ٹھہرے رہو. آپ کس کے مہمان ہو؟ آپ تو بڑے لوگوں کے پاس آتے ہو نا، یعنی میرے پاس نہ آنا. ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں مہمان کو. کیوں؟ بھائی کم از کم میرے مہمان نہ بنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اور عرب کتنے سخی تھے. ایک مرتبہ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عبید اللہ بن عباس، کیا آپ نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ اہل بیت کہا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کیا واقعہ تھا؟ کہا جی ایک مرتبہ میں سفر پہ تھا، راستے میں بارش ہو گئی تو ہم نے ایک گھر تلاش کیا، اس گھر میں قیام کر لیا. اب جس کے مہمان تھے وہ جاتا ہے ایک اونٹ ذبح کر کے، اس کے پاس بکری بھی تھی، چھوٹے جانور بھی تھے، لیکن عرب کی جو مرغوب غذا تھی وہ اونٹ تھی. کہتے ایک اونٹنی اس نے ذبح کی اور اس کا گوشت پکا کے ہمارے لیے لے آیا. کہتے ہم نے کھایا، سیر ہو کے کھایا، لیکن بارش لگی ہوئی ہے. دوسرا دن آتا ہے وہ دوبارہ چھری لے کر جا رہا ہے اونٹ ذبح کرنے کے لیے. عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ پورا اونٹ پڑا ہے، ہم یہ کھا لیں گے نا، دوسرا اونٹ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کہا جی ہم مہمانوں کو باسا گوشت نہیں کھلاتے، ہم مہمانوں کو باسا گوشت نہیں کھلاتے. دوسرے دن دوسرا اونٹ ذبح کیا. عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں 7 روز میں اس شخص کے گھر میں رہا، 7 روز وہ روز ایک اونٹ ذبح کرتا تھا. کہتے 7ویں روز جب بارش تھوڑی کم ہوئی، وہ اپنے جانور چرانے کے لیے باہر گیا تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ خادم کتنے پیسے پڑے ہیں؟ کہا جی 3000 دینار پڑے ہیں. وہ 3000 دینار لیے اور اس عورت کے گھر میں گئے جس کے گھر میں قیام تھا کہ یہ دینار لے لو، ہماری طرف سے ہدیہ ہے. کہا جی ہم مہمان نوازی کو بیچتے نہیں ہیں. مایوس ہو گئے، باہر نکلے تو غلام سے کہا اس کے دروازے پر پیسے رکھ کے آ جاؤ. وہیں پیسے رکھ کے یہ دونوں حضرات چل پڑے. انہوں نے سفر شروع کر دیا جہاں جانا تھا. عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ ہیں اور پیچھے سے ہمیں ایک شخص آواز لگا رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. دور سے جب تو نظر نہ آیا، لیکن جب قریب آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ہے کہ جس کے ہاں 7 دن ہم نے قیام کیا تھا. کہا جناب آپ اپنے گھر میرے گھر پیسے بھول آئے ہو، اپنے کچھ پیسے میرے گھر بھول آئے ہو. تو عبید اللہ بن عباس نے کہا جناب بھولے نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ تحفہ ہے آپ کے لیے. تو اس کے تیور بدل گئے. اس نے کہا میں اپنی مہمان نوازی کو بیچتا نہیں ہوں، تم میری مہمان نوازی کو خریدنا چاہتے ہو تو میں کبھی بھی مہمان نوازی کے پیسے نہیں لیتا. عبید اللہ بن عباس نے کہا ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. وہ بدو تھا، اس نے نیزہ اٹھایا، کہا پیسے واپس لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ عبید اللہ بن عباس کہتے میں گھبرا گیا کہ یہ بدو قسم کا آدمی کہیں مجھے مار ہی نہ دے. اسی طرح حاتم طائی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بڑا سخی آدمی تھا. ایک دفعہ کسی کا مہمان بنا اور جس گھر میں ٹھہرا اس بندے نے سری پکا کے کھلائی. جیسے ہم کسی کے گھر مہمان جائیں کھانا اچھا بنا، وہ کہتے ہیں بڑا لذیذ کھانا ہے. کہتے میں نے سری کھائی تو بڑی اچھی لگی. میں نے کہا بڑی لذیذ سری بنائی ہے آپ نے، بڑا اچھا کھانا بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ شخص وہاں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے باہر، سری لے کے آتا جاتا ہے، پکا کے لے کے آتا جاتا ہے اور ہم بھی کھاتے جاتے ہیں. کہتے رات ہوتی ہے، اندھیرا تو ہم سو گئے. صبح ہوتی ہے تو ہم باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 100 بکرے پڑے ہیں بغیر سریوں کے، 100 بکرا پڑا ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا تو نے؟
جی رات کو آپ نے کہا تھا کہ مجھے سری اچھی لگتی ہے، تو مہمان کی ایک آرزو تھی، میں نے کہا اس کو پورا کر دوں. کہا اس کا مطلب، حاتم طائی نے کہا اس کا مطلب تو بڑا مالدار آدمی ہے کہ ایک مہمان کے لیے 100 بکرا ذبح کر دیا. کہا نہیں، یہ 100 بکرے ہی تھے میرے پاس، صرف 100 بکرے تھے، لیکن ایک مہمان کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے کہا یہ 100 بکرے میں نے قربان کر دیے. تو عرب بڑے سخی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ، رسول اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے، یعنی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، یہ شلوار کا ہم پنجابی میں بولتے ہیں پانچا بولتے ہیں، وہ الٹا ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس کی الٹا ہونے کی جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں، بھائی سیدھا کرو جلدی جلدی کوئی آ ہی نہ جائے. ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حشر یہ ہے. اللہ معاف فرمائے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کو کھانا کھلائے. اور یہ رسول اللہ کی سنت تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کے پاس کوئی مہمان آیا ہو، کوئی سائل آیا ہو، آپ نے کہا ہوگا لا، لفظ لا کبھی رسول اللہ کے منہ سے نہیں نکلا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے پاس کبھی کوئی مہمان آئے تو ہم اپنی وسعت کے مطابق اس کا اکرام کریں. اور جب اکرام کر لیں، احسان کر لیں، تو جتلائیں بھی نہیں کہ بھائی میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، فلانے موقع پر تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا. وہ ایک شخص تھا ملا نصیر الدین، وہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک سیاستدان آتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ جو آپ کا پنجامہ ہے نا یہ بڑا اچھا ہے، میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں یہ پنجامہ پہن کے میں الیکشن لڑوں، تو اس طرح کا ایک پنجامہ مجھے بھی دے دیں. تو ملا نصیر الدین نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس جگہ آپ تقریر کے لیے جاؤ گے میں بھی ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہاں آپ جائیں، آپ بڑے آدمی جب ساتھ ہوں گے تو میرا روب بڑھ جائے گا. تو اب جب وہ تقریر ختم کرتا تو ملا نصیر الدین تقریر شروع کرتا، کہتا یہ بڑا اچھا سیاستدان ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ جو پجامہ ہے یہ میرا ہے، یہ پجامہ یہ میرا ہے. اب ملا نصیر الدین کو وہ بعد میں کہتے ہیں سیاستدان کہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی پجامے کا تذکرہ کرنے کی، ضرورت کیا تھی، تو نے کیوں کہا کہ پنجابہ میرا ہے؟ تو کہتے ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد یہ نہیں کہوں گا میرا ہے. پھر تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، تقریر کرتا ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ پجامہ اس کا ہے. وہ دوبارہ سے کہتے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے میرا پجامہ بتانے کی؟ کہا جی اب نہیں بولوں گا. تیسری دفعہ دوبارہ اس کو تقریر کا موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن یہ جو پجامہ اس نے پہنا یہ پتہ نہیں کس کا ہے، یہ نہیں پتا کس کا ہے. تو ہم تو جب کسی پر احسان کرتے ہیں نا تو وہ تو باقاعدہ بتاتے ہیں مجلس میں، وہ یار یہ تو آپ کو پتہ نہیں میں نے فلانے موقع پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. نیکی کر دریا میں ڈھال، نیکی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ان اجریہ الا علی اللہ، کہ اب اللہ سے میں قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا. اگر دنیا میں بدلہ لے لیا تو پھر کیا فائدہ.